السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ڈیئر لسنرز؟ ہوپ سو کہ آپ لوگ ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ آج کے جو ہم قصہ ریڈ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی جاندار، دھماکے دار اور ہونے جا رہی ہیں بے حد انٹرسٹنگ۔ لیکن یہ کیا یار کہ ہم آپ کو کہہ کے تھک چکے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یار، سبسکرائب کر بھی لیں اب۔ تو ریڈ کرتے ہیں۔ جو دادا جی ہیں ان کے واپس آنے پہ سب بھی خوش ہوں گے یقیناً۔ اب دادا جی کیا کریں گے، بلکہ کیا کیا کرنے والے ہیں، سوچتے رہ جاؤ گے۔ کشش کو واپس پہلے جیسا دیکھنے کا سب کا ارمان اس قصت میں پورا ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ضدی عشق میرا ناول کی قصت نمبر 14 یعنی 14 اور رائٹر منتہا چوہان۔ اندر آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ جمیلہ بیگم نے ہاتھ تھامے عنائشہ کو اندر کی طرف لے جاتے محبت سے کہا۔ عنائشہ میں کانکی انداز میں ساتھ ہی چلتی گئی۔ اندر داخل ہوئے ملازموں کی ایک فوج تھی۔ گھر کے اندر گل، انہوں نے کسی کو پکارا اور وہ فوراً بھاگتی آئی۔ جی بڑی بی بی، سب کو بلا کے لاؤ، گھر کی بیٹی واپس آئی ہے۔ انہوں نے عنائشہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے گل سے کہا۔ چھوٹی بی بی ماشاء اللہ کتنی پیاری ہیں، گل نے بہت اشتیاق سے عنائشہ کو دیکھتے کہا۔ عنائشہ نے دھیمی سی مسکان دی۔ آؤ عنائشہ، وہ اسے لیے بڑے سے ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ عنائشہ، آج آپ اپنے سگے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملیں گی اور یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وہ دھیمی لہجے کی خاتون تھی۔ جیسے آپ کے شوہر سے مل گیا اچھا لگا، دل ہی میں بڑبڑائی، لیکن زبان سے خاموش رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک لڑکا اور لڑکی آتے دکھائی دیے۔ لڑکی کی عمر کوئی 16 یا 17 سال تھی شاید، اور لڑکا بھی اسی کی ایج کا تھا۔ السلام علیکم۔ آتے ہی انہوں نے یک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بیٹا؟ ان سے پوچھتے وہ عنائشہ کی جانب موڑی۔ یہ دانیال ہے اور یہ ہماری گڑیا ہانیہ، اور بچوں یہ ہیں عنائشہ شہریار، آپ کی بہن، ہماری بیٹی، بہت فخر سے بتایا۔ ان دونوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ ہائے، ہانیہ نے آگے بڑھ کے عنائشہ سے ہاتھ ملایا۔ دانیال نے بھی دور سے ہی سلام کیا۔ ماما آپ؟ نو سیریسلی، بھلے کیا بات ہوئی یہ بھی؟ ایک شخص نے آتے ہوئے کافی اونچی آواز میں جمیلہ بیگم کو پکارا۔ وہ پلٹی، ان کے چہرے پہ ایک جاندار مسکان تھی۔ او میرا بیٹا، جمیلہ بیگم نے اپنے بائیں واہ کی اور وہ ان کے گلے لگا، ان کا ماتھا چوم گیا۔ پتہ ہے آپ کو کتنا مس کیا، اس نے جمیلہ بیگم کو بہت لاڈ سے کہا، جبکہ عنائشہ بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حاذق شمریز تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ان سے ملو میری بیٹی عنائشہ۔ انہوں نے عنائشہ کی طرف اشارہ کیا اور اس نے پلٹ کے صرف ایک نظر ہی دیکھا اور گنگ رہ گیا۔ زبان تالو کے ساتھ چپک گئی، جیسے وقت تھم سا گیا۔ عنائشہ، زیر لب کہا، آپ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ جمیلہ بیگم نے دونوں کی طرف باری باری دیکھتے کہا، جبکہ دانیال اور ہانیہ اب صوفہ سنبھال کے مزے سے حاذق اور جمیلہ بیگم کے پیار کو انجوائے کر رہے تھے۔ جی شاید ایک بھرم تھا جو ٹوٹ گیا۔ حاذق کے لہجے میں درد تھا۔ عنائشہ تو کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ چلتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا۔ آنٹی کی ڈیتھ کا افسوس ہوا بہت، کہتے وہ پھر سے جمیلہ بیگم کی طرف مڑا۔ مجھے نہیں تھا اندازہ یہ آپ کی گمشدہ بیٹی ہیں، ورنہ کب سے آپ سے ملوا دیتا۔ اب کی بار لہجے میں اجنبی پن تھا۔ عنائشہ کو اس کا انداز دل پہ لگا، آنکھیں نم ہوئی لیکن وہ چھپا گئی۔ دادا جی، آپ نے تو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا، دادا جی کو میڈیسن دیتے وہ بولی۔ بیٹا اللہ کی آزمائش تھی، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پانی کے گلاس کشش کو تھماتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بولے۔ ابھی بھی وہ ریسٹ پہ تھے۔ آمین، کشش نے دل سے کہا۔ کیا ہوا، کیا سوچنے لگے دادا جی؟ ان کے پاس بیٹھتے، ان کی ٹانگیں دباتے وہ انہیں چپ دیکھ کے بولی۔ بشیر کے لیے بہت دکھ ہوا، وہ بیچارہ اس حادثے کی نظر ہو گیا۔ ڈرائیور کے بارے میں دکھ سے کہتے وہ افسردہ ہوئے۔ واقعہ دادا جی، ان کا بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ کشش بھی افسردہ ہو گئی۔ بس اللہ کی رضا ہے سب، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اب آپ؟ یامین گھر آتے سیدھا پہلے ادھر ہی آیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، پہلے سے بہت بہتر ہوں، اور جہاں تم سب جیسے اللہ نے بچے دیے ہوں
وہاں کے بڑوں کو کبھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نیک اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ دادا جی بہت خوشی سے بولے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے؟ ایک نظر کشش پہ ڈالتا وہ دادا جی سے بہت پیار اور نرم لہجے میں بولا، ارے بیٹا میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کرو، اور یہ ہے نا جن جان جو صبح شام میرے سرہانے بیٹھی ہوتی ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ لہجے میں ڈھیر سارا پیار بھرا تھا، اسی لیے تو زیادہ فکر ہو رہی ہیں، یامین نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ مجھے انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے؟ کشش نے مڑ کے اس خوبصورت بندے کو دیکھا جسے اب دیکھنے سے بھی وہ گریز کرنے لگی تھی۔ کشش کو اس سے دیکھ دل میں عجیب سی گدگدی ہوتی تھی جسے سمجھنے سے وہ ابھی تک قاصر تھی۔ کچھ غلط کہا کیا میں نے؟ یامین نے انجان بندے کہا۔ دادا جی دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں یہ، نروٹھے پن سے کہا۔ یامین میری بچی کو تنگ نہیں کرو، اور اب تو ویسے بھی تم دونوں کا زندگی بھر کا ساتھ ہیں، دادا جی نے برجستہ کہا۔ تو ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن کشش نے فوراً ہی ہٹا لی۔ جس بات سے وہ زیادہ بچ رہی تھی دادا جی نے وہی بات یامین کے سامنے چھیڑ دی۔ اس کا دل ہی عجیب ہی لے پہ دھڑکا۔ کشش بیٹا آج دادا جی کے لیے گرین ٹی نہیں لائی؟ دادا جی نے ایک دم سے ٹاپک بدلا۔ جی ابھی لے کے آئی، بس 5 منٹ۔ کشش نے وہاں سے فوراً نکلنے پہ شکر ادا کیا۔ وہ یامین کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، وہ اس نئے جذبے سے پہلی بار آشکارا ہو رہی تھی اور نہیں جانتی تھی یہی جذبہ بہت جلد جنون میں بدلنے والا ہے۔ یامین پتر جن حالات میں بھی نکاح ہوا ہے، بے شک وہ وقت مناسب نہیں تھا۔ دادا جی نے یامین سے بات شروع کی، لیکن تم نے اور کشش نے دونوں نے میرا مان رکھا۔ وہ لمحہ مجھے کشش کے آگے بے بس کر گیا۔ میں صرف اسے محفوظ کرنا چاہتا تھا، بخدا نہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا تھا نہ ہی کشش کے ساتھ۔ دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسی زیادتی؟ یامین نے انہیں ٹوکا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ دادا جی کے ہاتھ تھامے وہ ایک جذب کے عالم میں بولا، پتر تم دونوں نے ہی ہمیشہ میرا مان بڑھایا ہے، اور مجھے یقین ہے مجھے آگے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ دادا جی نے اپنی بات جاری رکھی، انشاءاللہ دادا جی۔ یامین نے یقین بھرے لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، پرسوں کشش کی 18ویں سالگرہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی سالگرہ کے دن کو یادگار بنا دیں۔ مطلب؟ یامین سمجھا نہیں۔ مطلب اس کی سالگرہ کے دن ہی داور اور کرن کے نکاح کے ساتھ کشش کی رخصتی کر دی جائے۔ دادا جی نے تو آرام سے کہہ دیا، لیکن یامین تو سن ہی ہو گیا۔ لیکن دادا جی کشش تو ابھی پڑھ رہی ہیں، اس کی تعلیم ابھی ادھوری ہے۔ یامین کے اس جواب پہ جہاں دادا جی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، وہیں باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی کشش بھی چونکی، اور دل ہی دل میں یامین کی بات سے بہت خوش ہوئی۔ پتر جی کیا آپ کشش کی پڑھائی کے خلاف ہیں؟ نہیں دادا جی، یامین فوراً بولا، پھر شادی کے بعد مکمل کر لے گی، پرسکون ہو کے تکیے سے ٹیک لگاتے کہا۔ لیکن دادا جی وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں۔ یامین ان کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنے پتر پہ پورا یقین ہے، وہ میری شہزادی کو سنبھال لے گا اور خود سے زیادہ اس کا خیال رکھے گا۔ دادا جی یہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ یامین سر جھکائے لب بھینچے الفاظ سوچنے لگا، وہ کشش کی مرضی کے بنا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ چپ ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ وہ چھوٹے پیکٹ میں بڑا پٹاخہ تھا، اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ دادا جی گھر میں ابھی کسی کو نہیں پتا، اور یوں اچانک سے یہ سب ایک اور اعتراض گڑا۔ گھر والوں کو فکر نہ کر پتر، سب کو میں دیکھ لوں گا، تم شادی کی تیاری کرو، اور ہاں یاد رکھنا میری کشش کی شادی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دادا جی یامین منمنایا، کیا ہوا ابھی کوئی اور اعتراض بھی باقی ہیں؟ دادا جی نے بھویں اچکائی، عجیب بندہ ہے، کوئی بھی اعتراض صحیح سے نہیں رکھ سکا۔ کشش منہ بناتی کچن میں چلی گئی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، میں کشش افضال سکندر۔ اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ ہجم سوج ہیں ان کی؟ گرین ٹی تیار کرتے وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی، مجھ سے مخاطب ہو؟ اچانک یامین کے پیچھے سے آ کے بولنے پہ وہ بری طرح اچھلی، کوئی حال نہیں آپ کا، ایسے کرتا ہے کوئی؟ منہ بناتے وہ غصہ کرنے لگی۔ لو میں نے کیا کیا؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ یوں پیچھے سے آ کے ڈرانے کی کیا تک بنتی ہیں؟ کمر پہ ہاتھ ٹکائے وہ صحیح معنوں میں یامین کو ایک لڑاکا طیارہ ہی لگی۔ تیرا کیا ہوگا یامین سکندر، اس آفت کو پوری زندگی جھیلنا پڑے گا۔ یامین اتنی اونچی آواز میں بڑبڑایا کہ کشش بآسانی سن لے۔ آپ نے مجھے آفت کہا؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ آفت کو آفت ہی کہتے ہیں، اور ویسے تم نے آفت پہ دھیان دیا، باقی بات کو اگنور کر دیا، وہ نہیں سنی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اب کشش کو تپا رہا تھا۔ جاگتے میں دیکھیں خواب، کوئی پابندی نہیں ہے۔ گرین ٹی وہ کم میں انڈیلتے بولی، کشش افضال سکندر نام ہے میرا، مجھے تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں میری یامین سکندر۔ مزے سے کہتی وہ یامین کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔
وہ جسے چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کر رہا تھا، اسے اتنی بڑی بڑی باتیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو اتنا میں بھی بتا دوں، میں بھی میر یامین سکندر ہوں، آسان کام میں بھی نہیں کرتا، اور کون کس کو تسخیر کرتا ہے اب یہ پرسوں ہی پتہ چلے گا۔ بہت سنجیدہ انداز میں جواب دیا، آپ دادا جی سے کہہ دیں کہ کشش راضی نہیں۔ وہ جو کہتا جانے لگا تھا، اس بات نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی، انہی قدموں پہ پلٹا۔ وہ جو مزے سے ٹرے لے کے پاس سے گزرنے والی تھی، یامین نے ٹرے سے مگ اچک لیا اور اسے ٹیسٹ کیا۔ گرین ٹی تو اچھی بنا لیتی ہو، اب کافی بنانا بھی سیکھ لو۔ مجھے روز رات کو کافی پی کے سونے کی عادت ہے، شادی کے بعد ببر کی چھٹی اور تمہاری ڈیوٹی شروع۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ گرین ٹی انجوائے کرتا بولا، یہ دادا جی کے لیے تھی۔ کشش کی مرنے والی حالت ہو گئی تھی یہ سوچ کے کہ اسے دوبارہ بنانا پڑے گی۔ اب دوبارہ بنا لو۔ بائی دا وے گرین ٹی تھی بہت مزے کی۔ ایک مسکراہٹ اچھالتا وہ آنکھوں میں شرارت لیے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کشش نے ٹرے شیلف پہ غصے سے رکھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدلہ تو میں بھی ضرور لوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ آپ کا حاذق سے کیا رشتہ ہے؟ جمیلہ بیگم اس لیے ایک بہت بڑے روم میں آئی جہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ کبڈ میں ہر طرح کے ڈریسز، شوز، الغرض ہر چیز وہاں موجود تھی۔ دل میں آیا سوال پوچھ ہی لیا۔ حاذق شمریز شہریار کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں۔ ان کے فادر شمریز کی ڈیتھ حاذق کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ ان کی ڈیتھ کے 2 ماہ بعد حاذق اس دنیا میں آئے، اور میرا حاذق کی مما کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ حاذق کو میں نے اور شہریار نے ماں باپ بن کے ہی پالا ہے، اس لیے وہ مجھے ماما اور شہریار کو بابا کہتے ہیں۔ ہمیں وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے ہیں اور وہ بھی ہمیں بہت مان دیتا ہے۔ جمیلہ بیگم کے لہجے میں بے تحاشا پیار تھا۔ عنائشہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اگر حاذق کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ خاتون کون تھی جو مجھ سے ملی تھی؟ عنائشہ کا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ بیٹا آپ فریش ہو جاؤ، پھر مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ جمیلہ بیگم اس سے پیار کرتی کہتی باہر نکل گئی۔ عنائشہ اپنی ہی سوچوں کے بھنور میں پھنستی چلی گئی۔ اس کا مطلب وہ کوئی بہروپیہ تھی جس نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ سب، او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں جھوٹ و فریب میں آ گئی۔ وہ سازش تھی مجھے اور حاذق کو الگ کرنے کی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنے دل کو سنبھال رہی تھی۔ میں کیا کروں میرے اللہ؟ حاذق مجھے غلط سمجھتا ہے۔ میں حاذق کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ ایک عزم سے وہ اٹھی تھی کہ تبھی حاذق دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ بے انتہا غصہ تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں؟ بازو سے پکڑے جھنجھوڑا۔ حاذق وہ ہکلاتے بولی، چپ، ایک دم چپ، کوئی جھوٹ نہیں سننا تم سے۔ حاذق نفرت سے بولا۔ حاذق ایک بار عنائشہ نے پھر بھی بولنا چاہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے مکر و فریب سے مما کو بھی میری طرح دھوکہ دے دو گی؟ سٹوری تو عجیب سی لیول پہ آ چکی ہیں، اور ان کا دل بھی دکھاؤ گی، اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ حاذق کی باتیں عنائشہ کے دل پہ ٹھیس پہنچا گئی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں انہیں دھوکہ دینے لگی؟ دھوکہ دینا تو تمہاری فطرت ہے عنائشہ فردوس، تم مما کی بیٹی نہیں ہو۔ جھوٹ بول کے تم ان کے ساتھ آئی ہو، سب جانتا ہوں تمہاری دھوکے باز فطرت کو۔ اتنے بڑے الزام پہ عنائشہ گنگ رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں، اپنی صفائی دینی چاہیے۔ منہ بند، تم جیسے دھوکے باز میں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا، اور بہت جلد تمہارا اصل چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا۔ اس دن ماما خود تمہیں اس گھر سے دھکے دے کے نکالیں گی۔ حاذق پھنکارتا اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا دور ہوا۔ عنائشہ نے اپنی بے اختیار بازو کو پکڑا اور اس پہ دوسرے ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ حاذق اسے یوں تکلیف پہنچائے گا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ جا چکا تھا عنائشہ کو آنسو دے کر۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اتنا زیادہ ناراض ہو جائے گا اسے خبر کہاں تھی؟ ایک چھوٹی سی غلطی پر وہ مجھے چھوڑ گیا جیسے صدیوں سے میری غلطی کی تلاش میں تھا۔ لگ تو ویسے یوں ہی کچھ رہا ہے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے جس نے اس کے سامنے منتیں کی تھی، لیکن اب یہاں تو سٹوری اور رخ پہ آ گئی۔ 1 منٹ رکیں، میری بات سنیں۔ کشش نے یامین کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ فوراً سے روکا۔ کیا ہوا؟
یامین نے پلٹ کے اسے دیکھا جو کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہے، سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے بولی۔ یامین نے اس کی اس حرکت پہ چونکا۔ جی ابھی ہے یہ جاری، تو آگے کیا کہنے جا رہی ہیں کشش؟ شادی ہوگی اس کے برتھ ڈے والے دن یا نہیں ہوگی؟ اور انائشہ اور حاذق کے درمیان جو ناراضگیاں چل رہی ہیں، جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں، کیا وہ دور ہو پائیں گی یا نہیں؟ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ پلیز کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا پتہ چلے۔ اگر آپ کوئی اور ناول ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں بھائی، سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگمان، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔